السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ مسکان مالا ہیئر فرام مالا مونٹسوی۔ آج ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، لیکن وہ بچوں کے لیے نہیں بلکہ وہ بچوں کی مما اور ٹیچرز کے لیے ہے۔ جیسا کہ آپ کو یہ چارٹ نظر آ رہا ہے، اس چارٹ میں یہ شو ہو رہا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 مین کیٹیگریز ہوتی ہے اور ان 4 مین کیٹیگریز کی بھی سب کیٹیگریز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بچے ڈفرینٹ کیٹیگریز کے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی کیٹیگری کو، ان کی ٹائپ کو سمجھتے ہوئے ہر بچے کو ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کریں۔ تو آج ہم یہی سمجھیں گے کہ کس کیٹیگری کے بچے کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں سینسیٹیو چائلڈ۔ سب سے پہلے میں سینسیٹیو چائلڈ کی بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ یہ بچے بہت ہی زیادہ حساس ہوتے ہیں، کمزور دل کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ انہیں کچھ بھی کہیں گے وہ فوراً سے دل پہ لے لیتے ہیں، اداس ہو جاتے ہیں اور بالکل ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں۔ ان بچوں کو اگر ٹھیک سے اگر ہم ہینڈل نہ کریں تو ہمیشہ کے لیے جو ان کا کانفیڈینس ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچپن میں ہی ان کو بالکل ٹھیک سے ہینڈل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آگے جا کے ان میں کانفیڈینس ڈیولپ ہو اور وہ ایک پازیٹیو مائنڈ بنے۔ تو یہ رول پیرنٹس اینڈ ٹیچر کا ہوتا ہے کہ وہ بچپن میں انہیں اچھے طریقے سے ہینڈل کرے۔ نمبر 1 ٹرک یہ ہے، آپ سینسیٹیو بچوں کو کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہ کریں، کبھی بھی، بلکہ کسی بھی بچے کو کبھی بھی ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سینسیٹیو بچوں کو تو بالکل بھی کوئی ایسی بات نہ کہیں، لائک آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ سے یہ نہیں ہو سکتا، یا کسی اور بچوں کو تعریف کریں اور ان کو ڈی موٹیویٹ کریں، جیسے کہ پیرنٹس کہتے ہیں یہ والا بچہ تو میرا بہت زیادہ ہوشیار ہے لیکن یہ تھوڑی کم ہے، یہ اس چیز میں ویک ہے۔ یہ آپ کو بالکل نہیں کرنا۔ فرسٹ ٹرک آپ کی یہی ہے کہ آپ بچوں کو کبھی بھی ڈی موٹیویٹ ان کے سامنے بالکل بھی نہ کریں، بلکہ اگر ان کو کچھ سمجھانا بھی ہے تو ان کو پازیٹیولی سمجھائے کہ آپ جب یہ کر سکتے ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو۔ بچہ خود کہے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا تو آپ اسے کہیں بیٹا آپ کوشش کریں، آپ سے ہوگا، پازیٹیولی سمجھائیں، ٹھیک ہے۔ کبھی بھی انہیں ڈی موٹیویٹ نہ کریں۔ سیکنڈ ٹرک یہ ہے کہ آپ کبھی بچے کے سامنے شو نہ کریں، ایکسٹرا کیئر شو نہ کریں، کبھی یہ شو نہ کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سینسیٹیو ہے، بلکہ اس کے سامنے اس بات کو بالکل اوائڈ کریں۔ نہ ان کی ٹیچر کو ان کے سامنے بتائیں کہ یہ بچہ میرا بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، ان کا یوں خیال رکھیے گا، ایسے خیال رکھیے گا۔ بچے کو جب بچہ آپ کے ساتھ نہ ہو تب آپ بے شک ٹیچر کو بتائیں ان کی نیچر کے بارے میں، لیکن بچے کے سامنے یہ بات کبھی بھی نہ کریں کہ یہ والا بچہ میرا سینسیٹیو ہے، اس کو اس چیز کا برا لگ جاتا ہے۔ یا بچے کے سامنے کبھی ایکسٹرا کیئر شو نہ کریں کہ میں جیسا ہوتا ہے نا، ہم جیسے گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اپنے بچے کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، تو کبھی یہ نہ بتائیں کہ مطلب یہ بچی میری بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، میں تو اسے کچھ کہہ ہی نہیں سکتی، یہ فوراً رونے لگ جاتی ہے۔ بالکل بھی نہیں، ورنہ بچہ اس بات کو اڈاپٹ کر لے گا کہ ہاں میں ایسی ہی ہوں یا میں ایسا ہی ہوں، اور میرے ارد گرد کے لوگ بھی ایکسیپٹ کر چکے ہیں تو اب مجھے ایسا ہی رہنا ہے۔ تو یہ 2 ٹرک آپ کو فالو کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کے بچے میں کانفیڈینس بھی ڈیولپ ہوگا اور وہ کبھی بھی ایکسٹرا سینسیٹیو نہیں بنے گا۔ سیکنڈ ون ہے اینگری کڈس۔ نیچرلی کسی کی نیچر میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب پیرنٹس کیا کرتے ہیں، ہر بچہ بہت چھوٹا اور معصوم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اینگری ہو، چاہے وہ بہت زیادہ رونے والا ہو یا بہت زیادہ سینسیٹیو ہو، بچہ بچہ ہی ہوتا ہے۔ اب پیرنٹس اور ٹیچر کا ہی اس میں سب سے زیادہ رول ہوتا ہے کہ وہ اتنے سے غصے کو بہت زیادہ بڑھاوا دے کر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ غصے والا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری ہی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی غلطی ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم بچے کے سامنے بار بار یہی کہتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ غصے والا ہے، اسے تو فوراً غصہ آ جاتا ہے، اسے غصہ آتا ہے تو یہ سب کچھ پھینکنے لگتا ہے۔ بالکل بھی یہ چیز آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرنی بچے کے سامنے۔ بچے کے سامنے کبھی آپ یہ شو مت کریں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ غصے والا ہے، بلکہ نہیں، آپ اس کا اپوزٹ بولیں۔ آپ کبھی کسی کو بچے کے سامنے کسی کو یہ بتائیں تو آپ یہ بتائیں کہ یہ والا بچہ تو میرا بہت سمجھدار ہے، میرے سارے ہی بچے بہت سمجھدار ہیں، غصہ ان کو آتا نہیں ہے، فوراً بات کو سمجھ جاتے ہیں اور رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں۔ اس طرح پازیٹیو باتیں کریں تاکہ وہ بچہ بھی کبھی وہ بچہ اس بات کو ایکسیپٹ بھی نہ کر پائے کہ ہاں میں غصے والا ہوں۔ لیکن نہیں، پیرنٹس اور ٹیچر تو بچے کے سامنے بولیں گے یہ تو بہت غصے والا ہے، اس کو تو ایسے غصہ آتا ہے، اس کو تو ویسے غصہ آتا ہے۔ سب سے زیادہ بڑی غلطی ہی یہ ہے کہ ہم بچے کو بچے کے سامنے بولتے ہیں کہ ہاں یہ بہت زیادہ غصے والے ہیں۔ سیکنڈ ٹرک یہ ہے کہ اگر انہیں غصہ آ رہا ہے تو آپ انہیں پیار سے ہینڈل کریں۔
سیکنڈ ٹرک یہ ہے بچے کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کہ دیکھیں ایک بار آپ کو اپنے بچے کو صحیح والا روپ دکھانا ضروری ہے کہ بچے کو پتہ ہو کہ مجھے اپنی لمٹ میں رہنا ہے، ورنہ اگر میں اوور ہوا تو مما کو بھی غصہ آ سکتا ہے اور پھر وہی بات ہوگی جو اس دن ہوئی تھی. ٹھیک ہے، تو ایک بار آپ کو بچے کو روپ میں رکھنا ضروری ہے تاکہ بچہ اوور نہ ہو. کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، محبت دینا بھی ضروری ہے لیکن کنٹرول بھی ضروری ہے. اور تھرڈ بن کے کبھی بھی بچے کے سامنے آپ ٹیچر کو یہ نہ کہیں کہ آپ نے میرے بچے کو ڈانٹا ہے، بہت رو رہا تھا یہ تو. نہیں نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں، پیچھے سے کہیں جو کہنا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو. تھرڈ ون ہے کرائنگ. یہ والی ٹرک جو ہے وہ اسپیشلی ٹیچرز کے لیے ہے. نئے نئے بچے جب اسکول میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا یہی چیز ہینڈل کرنا مشکل ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ روتے ہیں. تو ٹیچرز کو چاہیے کہ وہ ان کا رونا بالکل اگنور کر دیں، جیسے ان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ بچہ رو رہا ہے، اور ان سے بچے سے مسکرا کر بالکل کام ڈاؤن ہو کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں. لائک واو، آپ تو نیو بیگ لائے ہیں، یہ بیگ آپ کو کس نے دلایا؟ بہت پیارا لگ رہا ہے آپ کا بیگ. تو بچہ پریشان ہو کے ٹیچر کو دیکھے گا کہ یار میں ادھر رو رہا ہوں، ٹیچر اپنی باتیں کیے جا رہی. آپ بچے سے واو، آپ تو کتنا اچھا تیار ہو کر آئے ہیں، آپ تو بہت پیارے لگ رہے ہیں، اس طرح سے. ٹھیک ہے، اب کیا ہوگا، کچھ بچے تو آپ کی باتوں میں آ جائیں گے لیکن کچھ بچے بڑے شاطر ہوتے ہیں، پھر بھی روئیں گے، زور زور سے روئیں گے. تو آپ کو پھر بھی ان کا رونا اگنور کرنا ہے، کام ڈاؤن رہنا ہے، اور پھر آپ ان کا رونا اگنور کر کے ان کو اگنور کر کے دوسرے بچوں سے باتیں کرنا شروع کر دینی ہے. جیسے کہ کلاس میں ایک ایسا ماحول کریٹ کر دینا ہے کہ کسی کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ وہ بیچارہ رو رہا ہے. اپنی پویمز شروع کروا دیں، باتیں شروع کروا دیں، اچھی اچھی باتیں کریں، پویمز پڑھائیں. اور ڈفرینٹ جیسے کہ یہ ہے، کسی کی آپ بیگ کی تعریف کرنا شروع کر دیں، کسی کے بالوں کی تعریف کرنا شروع کر دیں. بچہ بالکل کنفیوز ہو جائے گا کہ یار انہیں تو نظر ہی نہیں آ رہا کہ میں رو رہا ہوں، اور وہ بالکل چپ ہو کر آپ کی باتوں میں الجھ جائے گا، اور وہ پھر سے آپ کی پویمز میں انٹرسٹ لے گا، آپ کی باتوں میں انٹرسٹ لے گا. پھر وہ خود ہی اپنے کپڑوں کو دیکھنے لگے گا کہ اچھا میں اچھے کپڑے پہن کر آیا ہوں، ٹھیک ہے، میرا بیگ بھی اچھا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اس طرح وہ بالکل رونا چھوڑ دے گا اور آپ کی باتوں میں بالکل انوالو ہو جائے گا. یقین کر آپ یہ ٹرک دیکھیے گا، آپ کو بہت کام آئے گی، اسپیشلی ٹیچرز کو. جب وہ رو رہے ہوں آپ کو بس یہ شو کرنا ہے کہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ وہ رو رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آتے ہیں ضدی بچے. او مائی گاڈ، چھوٹے بچے دیکھیں، میں بار بار یہ کہتی ہوں، چھوٹے بچے کی کوئی بھی نیچر ہے نا، وہ معصوم ہی ہے. ہم اس نیچر کو بڑھاوا دے 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 کر بہت خطرناک بنا دیتے ہیں. تو ہمیں بچپن میں ہی اس بچے کی اس عادت کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر بچہ کسی چیز کی ضد کرتا ہے یا اگر کسی بچے کو کوئی چیز پسند ہے، ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے. اب پیرنٹس سوچتے ہیں کہ میں اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کروں، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی سوچ ہے. یہ بہت اچھی سوچ ہے کہ پیرنٹس، آج کل کے پیرنٹس زیادہ تر ماشاءاللہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچے کی ہر خواہش پوری کرنی ہے، اسے ہر چیز دینی ہے، اس کی خوشیوں کا خیال رکھنا ہے. لیکن آپ کو اس بات کا ڈفرینس سمجھنا ہوگا کہ خواہش ہے یا ضد ہے. ٹھیک ہے، خواہش ہے تو آپ ضرور پوری کریں، لیکن ضد ہے تو ہر بار پوری نہ کریں. ٹھیک ہے، اسے تھوڑا سمجھائیں، اسے بتائیں کہ ہر چیز کی ضد کرنا ضروری نہیں ہے. دیکھیں بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، تبھی سے اس میں یہ عادتیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا کہتے ہیں، یہ ابھی چھوٹا ہے، چلو دلا دو، ابھی یہ چھوٹا ہے، بڑا ہو کے سمجھ جائے گا. نہیں، چھوٹی عمر سے انہیں سمجھائیں کہ ضد کرنا اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب کیا کرتے ہیں پیرنٹس، میں نے خود سنا ہے، یہ تو بہت زیادہ ضدی ہے، اگر میں اس کی کوئی بات نہ مانوں نا، یہ سب اٹھا کے پھینک دے گی، یہ سب اٹھا کے پھینک دے گا. اگر میں اس کی بات نہ مانوں، یہ کھانا نہیں کھائے گی، اگر میں اس کی بات نہ مانوں، یہ تو روتی ہی چلی جائے گی. بالکل بھی نہیں، آپ کو ان باتوں کو اگنور کرنا سیکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کو بچوں کی ہیبٹس کو اس وقت اگنور کرنا ہے. اگر بچے نے کسی چیز کی ضد کی، ٹھیک ہے، ضد کر رہا ہے، اور پھر اگر آپ نے اس کی ضد پوری نہ کی، اس نے وہ ساری چیزیں اٹھا کے پھینک دی، اس نے رونا شروع کر دیا، آپ بچے کو اگنور کریں، اگنور کریں کچھ دنوں کے لیے، وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آج آپ اس کی ضد پوری کریں گے، وہ آگے جا کے اور ضد کرے گا اور وہ ضدی بن جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس کچھ بچے ہوتے ہیں بیچارے جو پڑھائی میں ویک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ، اب جیسے کہ 2 بھائی بہن ہیں، ٹھیک ہے،
ایک بچہ بہت زیادہ شارپ ہے، ایک تو شارپ ہے لیکن دوسرا والا تھوڑا سا ویک ہے، تو آپ کو ویک والے کو بالکل شو نہیں کرنا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ویک ہے۔ پھر سے وہی بات، آپ ایسے شو کریں کہ آپ کو آپ کے دونوں ہی بچے انٹیلیجنٹ لگ رہے ہیں۔ چاہے ٹیچر ہے، ٹیچر کو بھی کلاس میں یہی شو کرنا ہے کہ ان کے سارے بچے انٹیلیجنٹ ہیں۔ کبھی بھی پیرنٹس کو بچوں کے سامنے یہ نہیں کہنا کہ آپ کا بچہ تو بڑا ڈفر ہے، پڑھائی میں تو انٹرسٹ لے ہی نہیں رہا۔ میں چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں، جب چھوٹے بچے میں یہ ساری چیزیں ہم کریں گے تو انشاءاللہ وہ بڑے ہوں گے، تب تک وہ ٹھیک ہو چکے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو جب بچے چھوٹے ہیں نا، بالکل ان کے سامنے یہ نہ کہیے تو ہے ہی ڈفر، میرا یہ والا بچہ تو بہت ہوشیار ہے لیکن یہ والا بچہ بالکل نالائق ہے، اس سے نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں کہنا، بالکل بھی نہیں کہنا۔ آپ کو یہی کہنا ہے کہ نہیں، میرے دونوں بچے ماشاءاللہ بہت ہوشیار ہیں، دونوں بہت اچھی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیچر کو بھی چاہیے کہ جو بچہ نہیں کر پا رہا اس کو بھی انکریج کرے۔ میں بھی کرتی ہوں۔ کیسے؟ اب دیکھیں، ایک بچے نے آپ کو کام کر کے دیا، تھوڑا سا غلط کیا، تھوڑا سا ٹھیک کیا، تو ٹیچر ہیں آپ کو بالکل بھی غصہ نہیں کرنا ہے۔ ٹیچر بننے کے بعد آپ یہ سوچ لیں کہ آپ غصہ نہیں کر سکتے، خاص طور پہ اگر آپ چھوٹے بچوں کے ٹیچر ہیں، آپ اپنا غصہ بالکل ختم کر دیں، پیسفلی آپ ان کی کاپی ہاتھ میں لیں، آپ بولیں واؤ اتنا اچھا کام کیا آپ نے، ارے بچے نے غلط کام کیا ہے، آپ بولیں واؤ بہت اچھی کوشش کیا آپ نے، لیکن کیا ہوا، یہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے، یہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے، ہم اسے اریز کر دیتے ہیں، آپ یہ بھی بالکل ٹھیک کر لیجئے جیسے آپ نے اوپر والا کام ٹھیک کیا ہے۔ اس طرح جب آپ اسے اس طرح انکریج کرتے رہیں گے، روزانہ اسے موٹیویٹ کیجئے، دیکھیے گا ایک دن آپ کا بچہ بالکل اچھا ہو جائے گا اسٹڈیز میں۔ لیکن آپ اسے ڈیگریڈ کرتے رہیں گے، یہ کیا کر دیا تم نے، یہ تو تم نے غلط کر دیا، میں نے تو ایسے سمجھایا تھا، پھر وہ کبھی بھی اس بات کو نہیں سمجھ پائے گا کہ اسے کس طرح اس میں کانفیڈنس آئے گا۔ نو، اس کا کانفیڈنس آپ بالکل اس کے بچپن میں ہی ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بات آپ کو خیال رکھنی ہے، بچوں کے فیوچر کا سوال ہوتا ہے، آپ پلیز پیرنٹس اینڈ ٹیچر اس بات کو سمجھیں کہ چھوٹے بچوں کو آپ کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ چھوٹے بچوں کو آپ لے کر صحیح چلیں گے، آگے جا کے ان کا فیوچر بنے گا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہمارے پاس شائع بچے ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے شرمیلے ہوتے ہیں، ان میں بھی آپ کو کانفیڈنس ڈیولپ کرنا ہے، ان میں بھی آپ کو بار بار اسی شائع بچے کو کال کرنا ہے، جی بیٹا بتائیے آپ کو کیا سمجھ میں آیا، وہ کچھ بولے نہ بولے تھوڑا سا بول دیں، آپ بولے واو واٹ ایکسپلینیشن، آپ نے تو بہت اچھا سمجھایا۔ پھر کیا ہوگا، اگلی دفعہ وہ تھوڑا سا اور زیادہ بولے گا، پھر آپ اسے موٹیویٹ کیجئے، اگلی دفعہ وہ اور، اس طرح کرتے کرتے اس میں کانفیڈنس ڈیولپ ہو جائے گا۔ موٹیویٹ کیجئے، پازیٹیو باتیں بتائیے، چاہے بچہ اسٹڈیز میں برا ہے یا چاہے بچہ شائع ہے، آپ اگنور کریں، آپ ایسے کریں جیسے وہ بہت اچھا ہے، پھر دیکھے گا وہ ایک دن بہت اچھا بن کر دکھائے گا۔ کیونکہ دیکھیں چھوٹے بچوں کیا ہی ہم اچھے طریقے سے انہیں برنگ اپ کریں گے، اچھے طریقے سے انہیں موٹیویٹ کریں گے، تبھی جا کے ان کا فیوچر اچھا بنے گا۔ ورنہ اگر آپ نے ایک بار انہیں ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کیا، سمجھے آپ نے بچوں کا فیوچر ڈسٹرائے کر دیا، اسپوائل کر دیا، اور اس میں غلطی کس کی ہوئی، پیرنٹس اور ٹیچرز کی۔ لاسٹ ون ہے ہیپی چائلڈس، یہ تو انہیں تو بھئی ہیپینس، کانفیڈنس ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہیں پازیٹیونیس گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں بہت زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے، یہ لوگ ہر چیز خود ہی ہینڈل کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے اتنے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، ہر چیز خود ہی ہینڈل کر لیتے ہیں۔ میرے پاس بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز کے بچے آتے ہیں، اور جو ہیپی چائلڈس ہوتے ہیں وہ انہی میں سے ایک ہوتے ہیں، تھوڑا سا سمجھاؤ وہ ایکسٹرا سمجھ جاتے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو آپ اب پیرنٹس کو چاہیے کہ اگر وہ ہیپی چائلڈ ہے، مطلب وہ کانفیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے، پیرنٹس اور ٹیچر کو چاہیے کہ آپ اسے بار بار یہ کہہ کے ڈی موٹیویٹ نہ کیے، تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، ٹیچرز کی زیادہ تر عادت ہوتی ہے یہ تو ایکسٹرا ایفیشینٹ ہے، یہ تو بہت زیادہ اوور ایفیشینٹ ہے، یہ تو مطلب اس طرح نہ کریں، یہ بول بول کے آپ لوگ اسے کانفیڈنس ختم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر بچے میں کانفیڈنس ہے تو آپ اسے آگے آنے کا موقع دیجیے، لیکن جس میں کانفیڈنس نہیں ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے، دونوں کو آگے لائیے۔ بعض ٹیچرز یہ ہوتی ہے جو زیادہ کانفیڈنٹ بچے ہوتے ہیں، بار بار انہیں ہی مطلب موقع دیتے رہتے ہیں تاکہ ان کی مطلب زیادہ عزت ہو، لگے کہ ہاں ٹیچر نے کتنا اچھا سکھایا ہے، نہیں،
جس بچے میں کانفیڈنس نہیں ہے آپ انہیں بھی آگے لائیے، انہیں بھی موقع دیجیے، تاکہ جس بچے میں کانفیڈنس نہیں ہے ان میں آپ کانفیڈنس ڈیولپ کریں گے، تبھی آپ ایک اچھے ٹیچر کہلائیں گے، نہ کہ آپ آلریڈی ماشاءاللہ سے جنہیں گاڈ گفٹڈ ہے کانفیڈنٹ، آپ انہیں بار بار آگے کر کے اپنا نام روشن کر رہے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ اس بچے کو آگے لائیے جس میں کانفیڈنٹ نہیں ہے۔ میں خود پڑھاتی ہوں، میں نے خود دیکھا ہے جو بچے ڈفر ہوتے ہیں، جو بچے مطلب اتنے زیادہ لائق نہیں ہوتے، میں نے ان کو خود شو کیا ہے کہ وہ کر سکتے ہیں اور ماشاءاللہ ان میں اتنی پازیٹیونیس آتی ہے، اتنی پازیٹیونیس آتی ہے کہ میں خود حیران ہو جاتی ہوں کہ اتنے بچے پازیٹیو ہو گئے، اتنا ان میں کانفیڈنس آ گیا، میں خود حیران ہو جاتی ہوں۔ اور ماشاءاللہ سے یہ ساری چیزیں جو میں نے آبزرو کی وہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ خود بہت اچھا پازیٹیو چینج دیکھیں گے بچوں میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ، بائے بائے۔